اب بتائیے میں لڑائی کیسے پڑھوں؟ لڑائی جنگ کا فلسفہ بھی سمجھ لیجئے کہ کربلا میں شہیدوں کی لڑائی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے۔ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ طاقتور کمزور کو گھیر کر مار دیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ طاقتور کم لوگوں کو گھیرے لیکن کم لوگ یہ بتا دیں کہ تم نے بزدلوں کو قتل نہیں کیا۔ یہ ہے کربلا کا فلسفہ۔ مر جائیں گے سب، کٹ جائیں گے سب، لیکن ان میں کا ایک ایک اپنے دور کا شجاع تھا، اپنی مرضی سے سر دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، آخر وقت تک تلوار چلائی ہے اور مقابل میں آنے والوں کو شکست دی ہے اپنے تلوار کے وار سے۔ اور کوئی شہید نہیں ہے جس نے اپنی شجاعت کا لوہا نہ منوا لیا ہو۔ اور حسین چاہتے تھے، امام حسین خود چاہتے تھے کہ ہمارے بچے بھی لڑیں، اور امام حسین نے موقع دیا۔ کربلا میں دو طرح لڑائی ہوئی ہے، ایک منفردہ اور ایک مغلوبہ۔ انفرادی جنگ میں امام حسین نے یہ رکھا تھا کہ ایک ادھر سے آئے ایک ادھر سے جائے، اور مغلوبہ اس وقت ہوئی جب انہیں اپنی شکست کا احساس ہونے لگا کہ یہ مارتے چلے جا رہے ہیں ہمیں، اس لیے ایک دم سے یلغار کر دو۔ لیکن جنہیں امام حسین نے الگ الگ بھیجا اور انہوں نے جا کے جب ان کے قلب لشکر میمنے اور میسرے پہ حملہ کیا تو پورا پورا لشکر الٹ دیا، اور یہ جنگ دوپہر تک ہوتی رہی۔ امام حسین دکھاتے رہے کہ دیکھو ہمارے بچے یوں لڑتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو تمہیں فتح کر کے دکھا دیں، جبکہ ابھی ہم اور عباس نہیں آئے۔ مسلم کے بچے یوں لڑے، زینب کے لاڈلے یوں لڑے، عباس کے بھائی یوں لڑے، اور اصحاب و انصار کے بچے جو لڑے کیا کہنا ان کا۔ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ قاسم کی جنگ دیکھیں۔ کیوں تھا ارمان؟ اس لیے کہ مدائن کے میدان میں وہ موقع آ چکا تھا کہ حسن مجتبیٰ جنگ کریں، لیکن جنگ کو صلح سے بدل کر امام واپس آ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ حسن کی جنگ نہیں دیکھ سکے، ارمان تھا کہ حسن کو لڑتے ہوئے دیکھیں۔ تو امام حسین نے چاہا کہ بیٹا یوں لڑے کہ لوگوں کو حسن کی لڑائی یاد آ جائے، حسن کی شجاعت نگاہوں میں آ جائے۔ اس لیے جب قاسم کو بھیجا تو ایک کرتا پہنا کے بھیجا، کہا بھی کہ زرہ نہیں پہنائی، کہ اس کا دادا علی میدان جنگ میں بغیر زرہ کے لڑتا تھا۔ آج ہم دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ علی کا پوتا بھی بغیر زرہ کے لڑتا ہے۔ ایک کرتا امامہ باندھ کے شملے کاندھوں پہ لٹکا دیے، اور قاسم کو تیار کر کے کمر باندھ کر جب گھوڑے پہ بٹھایا، تو اب آپ سوچئے کہ کیا خوش قسمت ہیں قاسم کہ تین بہادر قاسم کی لڑائی دیکھ رہے تھے، حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور خود امام حسین۔ ابھی اندازہ نہیں تھا لشکر یزید کو کہ یہ 14 سال کا بچہ کیا شجاعت کا مظاہرہ کرے گا، بلکہ حمید بن مسلم نے یہ لکھا کہ ایک قاتل یہ کہہ کر چلا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کا سر ہم کاٹ کے لاتے ہیں۔ تو حمید کہتا ہے میں نے یہ کہا کہ اتنا خوبصورت چاند کا ٹکڑا ہے، تو نے کہا کس منہ سے کہ اس کو تو مارے گا، اس پہ تو تلوار چلاتے ہوئے شرم آئے گی۔ تو اس وقت تک ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک معصوم بچہ لڑنے آیا ہے، لیکن جب قاسم نے جا کے یلغار کی اور حملہ کیا، یہ کہہ کر رجز پڑھ کر، عجیب رجز ہے
حضرت قاسم کا، اور جس کا پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ مخاطب کیا پیسر سعد کو اور کہا کہ او ولد الزنا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا چچا دھوپ میں کھڑا ہے اور تو چتر کے سائے میں ہے. اور یہ کہہ کر حملہ کیا. اور اب جو میمنے اور میسرے اور قلب لشکر میں دھستے چلے گئے جناب قاسم، تو پہلے حملے میں 250 آدمی اشقیاء کے قتل کیے. یہ دیکھ کر اندازہ ہوا سردار لشکر کو کہ یہ بہت بہادر ہے. تو اس نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ جب عباس لڑنے آئیں گے تو ابن زیاد نے خصوصی طور سے بڑے بہادر اور سورما لوگ بھیجے تھے کہ جب عباس آئیں تو ان پہلوانوں کو بلانا، جس میں روم اور شام کے بڑے بڑے مانے ہوئے سورما اور بہادر بھیجے گئے تھے، جس میں ایک ازرق بھی تھا. ازرق عربی میں نیلے کو کہتے ہیں، جس کی آنکھیں نیلی ہوتی تھیں اس کو ازرق کہتے تھے، اور اگر عورت ہو تو اسے زرقا کہتے تھے. لوگ ارزق کہہ دیتے ہیں، اصل لفظ ازرق. زرق نیلے کو کہتے ہیں. اس کی نیلی آنکھیں تھیں، بہت بہادر تھا، بڑا لہیم شہیم تھا، بڑے تنوتوش کا تھا. ابن سعد نے پیغام بھیجا کہ حسن کا بیٹا قاسم لڑ رہا ہے، تو آ کر اس کو قتل کر دے. ازرق نے کہلوایا کہ عباس جب آئیں تب ہمیں بلانا، ہم ایک بچے سے لڑ کے کیا اپنا نام مٹا دیں؟ ابن سعد نے کہا کہ لشکر کا صفایا ہو جائے گا اگر تو نہیں آئے گا، وہ کسی سے زیر نہیں ہو رہا. تو اس نے کہا میرے 4 برابر کے بیٹے ہیں، سب بہادر ہیں، میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجے دیتا ہوں، وہ جا کر اسے قتل کر دے گا. ازرق کا ایک بیٹا آیا اور بہت تیاری کے ساتھ آیا، تلوار و نیزہ لے کر آیا، اور اس نے آ کر رجس پڑھ کر جناب قاسم پہ حملہ کیا. جناب قاسم پہ حملہ کیا، اپنے نیزے کو اس نے گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان، انیوں کے درمیان نیزے کی انی کو رکھ لیا، اور اس کے بعد تلوار چلانا شروع کیا. اور تلوار چلاتے چلاتے ایک بار جناب قاسم پہ حملہ کیا. جیسے ہی اس نے جناب قاسم پہ حملہ کیا، جناب قاسم نے اس کے نیزے کی انی کو تلوار سے موڑ دیا. جیسے ہی نیزہ گھوما تو اس کی کلائی بھی مڑی، کلائی مڑی تو بے وزن ہوا، بے وزن ہوا تو گھوڑے سے گرنے لگا. ابھی گھوڑے سے گرا نہیں تھا، فضا میں تھا کہ قاسم نے کمر پہ جو تلوار ماری تو آدھا ادھر تھا آدھا ادھر. ازرق کو بتایا گیا کہ تیرا بیٹا مارا گیا. اس نے غصے میں آ کر دوسرے بیٹے سے کہا کہ جا کے بھائی کا انتقام لے اور بغیر اس کو قتل کیے ہوئے لڑکے کو مت آنا. دوسرا بھائی چلا، وہ اور تیاری سے چلا، اور چونکہ جلا ہوا تھا، غصے میں تھا، اور بھائی کی لاش دیکھ کر آ رہا تھا، غصے میں جناب قاسم پہ حملہ کیا، اور بڑھتے ہی یہ چاہا کہ حضرت قاسم کے سر پہ تلوار چلائے. قاسم نے ایک بار اپنے گھوڑے کو کاوا دیا، اور کاوے پہ گھوڑے کو لے کر اب جو دیکھا کہ گھوڑا تیز گشت کر رہا ہے. قاسم کے گھوڑے کا نام ہے میمون، اور یہ ہے رسول کا گھوڑا، رنگ ہے اس کا سبز، اور رسول اللہ کا یہ گھوڑا امام حسن کے پاس رہتا تھا. آج قاسم کو دیا، کل 9 کی مجلس میں کربلا کے سارے گھوڑوں کا حال پڑھوں گا، پھر ذوالجناح کی پوری سبان حیات پڑھوں گا، پھر ذوالجناح کی خدمات پڑھوں گا. کل کی مجلس تاریخی ہوگی صرف گھوڑوں کے موضوع پر. رسول اللہ کے عہد سے لے کر ہر امام کے گھوڑے، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، حضرت عباس کا گھوڑا، آپ مجلس سنیے گا. اور پھر ذوالجناح نے کیا خدمت کی ہے، کیا جلوس کا حصہ بنا ہوا.